اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روزے کے مسائل کا بیان۔ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب مہیلا ماسک دھرم سے ہوتی ہے تو نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی؟ یہی اس حدیث کا نقصان ہے، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ کیا ہے کہ تو نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ اور ابھی حدیث دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اس کے ذمہ روزہ ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ کیا مطلب کہ روزہ جو قضا ہوتا ہے، اگر مان لو کہ کسی کے والد چاہے کسی کے بھی کوئی بھی اگر رشتے دار چاہے جو اس کا گارجین ہوگا اگر مر جاتا ہے تو جو اس کے وارث ہوں گے تو اس کے جو بچا ہوا روزہ ہے اس کو رکھیں گے، پورا کریں گے۔ ایسے بس روزہ قضا اپنے باپ اپنے والد کی روزہ کا وہ تو نیت ان کا دل میں جو ارادہ کر لیا وہی ہو گیا۔ اور کسی کوئی اور ایسی ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو، اب تو باپ کی ذمہ داری بتائے، ٹھیک ہے، یہ تو باپ کی ذمہ داری بھیا اتنا روزہ ہمارا باقی ہے، اگر تو یہ وصیت یہی تک تو ہے، وصیت ہے کہ خالی روکا کر بارے تھوڑا بتانا ہے بھیا اتنا بینک میں رکھا ہے اتنا نکال لینا، سمجھے؟ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کہا میری ماتا جی کا دیہانت ہو گیا اور ان کے ذمہ ایک ماہ کے روزہ باقی رہ گئے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے قضا رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کا قرض ہے اس بات کا ادھک حقدار ہے کہ اسے ادا کر دیا جائے۔ جو روزہ رکھا جاتا ہے صرف اللہ کا لیے ہوتا ہے، اس میں کسی اور روزے کا ثواب ہم لوگ پڑھتے ہیں ڈائریکٹ اللہ دیتا ہے، اس میں اس کے لیے کوئی فرشتے بھی مقرر نہیں ہے۔ ایک دوسری سند سے ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ایک مہیلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کہا کہ میری بہن کا دیہانت ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مہیلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں حاضر ہو کر کہا میری ماں کا دیہانت ہو گیا، لیکن اس پر نذر کے روزے واجب تھے۔ ایک ویکتی اور حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مہیلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میری ماں کا دیہانت ہو گیا، لیکن اس پر 15 روزے واجب تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو کوئی سندوں سے بیان کیا ہے، کئی سندوں سے بیان کیا ہے۔ کسی میں پوچھنے والا مرد ہے تو کسی میں مہیلا یعنی عورت، کسی میں ایک روزہ کا ذکر ہے تو کسی میں 15 کا ہے، لیکن ان کا اختلاف سے حدیث کے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ایسا سنبھل کہ پوچھنے والا کئی ہوں۔ اس حدیث میں ظاہر ہے کہ مردہ کی طرف سے جو روزہ رکھا جا سکتا تھا وہ حج بدل ہوئی ہے۔ اسی طرح سے حج کا معاملہ ہے، حج اگر کسی کا والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے پاس اس وقت پیسہ نہیں تھا، اگر اسے بچوں کے پاس پیسہ آ جائے تو اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی حج ادا کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر ہم کر رہے ہیں اجتماع کے لیے تو کیا وہ کہ حج ہم پہ بھی بنے، جو ہم حج کر رہے ہیں اس کا ثواب ہم کو ملے گا اور ہمارے یہ حج والے چیپٹر میں آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس میں ڈیٹیل سے۔ روزے دار کو کس سمے افطار کرنا چاہیے اس کی حدیث سنیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات پورب کی اور سے آ جائے اور دن پشچم کی اور چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو روزے کا افطار کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری حدیث عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اس وقت آپ روزے سے تھے، جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اے فلاں اٹھ کر میرے لیے ستو دھولو یا کھولو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اور شام ہو جانے، تو آپ نے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو کھولو۔ وہ صحابی پھر بولے اے اللہ کے رسول ذرا اور شام ہو جانے دیں، آپ نے پھر فرمایا اتر کر میرے لیے ستو کھولو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی دن باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر فرمایا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھولو. اب انہوں نے اتر کر ستو گھول دیا اور آپ نے پی لیا. پھر فرمایا جب تم یہ دیکھ لو کہ رات اس طرف سے یعنی پورب سے آ چکی ہو تو اب روزے دار افطار کر لے. میں اس وقت تو گھڑی وڑی کا معاملہ تھا نہیں کہ دن ڈوب گیا تو ہوتا تھا پورب کی طرف سے. مطلب کیا سورج پچھم جو ادھر اندھیرا ہو جائے گا نا پورب کی طرف تو سمجھ لو کہ ہو گیا. فائدہ ستو گھولنے والے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے. معلوم ہو کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے کیونکہ دیری کرنا اہل کتاب کی عادت تھی جن کی مخالفت کرنا لازم ہے. اہل کتاب مطلب یہودی اور عیسائی تو وہ سب دیر میں روزہ کھولتے تھے. پانی وغیرہ جو بھی آسانی مل جائے اس سے افطار کر لیا جائے. اب اس کی حدیث دیکھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے سے سلیمان شیبانی نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابو عوف رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا. انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں جا رہے تھے اور آپ روزہ دیتے. جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے ایک صحابی یعنی بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سواری تو اتر کر ہمارے لیے ستو گھولو. انہوں نے کہا کہ ذرا اور کام ہونے دو. آپ نے فرمایا سواری تو اتر کر ستو گھولو. صحابی نے کہا کہ ذرا اور کام ہونے دو. آپ نے پھر فرمایا اتر کر میرے لیے ستو گھولو. انہوں نے کہا کہ ابھی یہ تو دن باقی ہے. آپ نے پھر فرمایا اتر کر میرے لیے ستو گھولو. چنانچہ انہوں نے سواری تو اتر کر ستو گھولا. پھر آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی ادھر یعنی پورب کی آ گئی ہے تو روزہ دار افطار کر لیں. اور آپ نے پورب کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا. فائدہ حدیث کا بعد سے تعلق ظاہر ہے. سفر کے موقع پر ستو پانی موجود تھا اسی سے افطار کر لیا. ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ پہلے کھجور سے افطار کریں اگر نہ ملے تو پانی سے. اور عرب میں عام طور پر یہی دو چیزیں آسانی سے پائی جاتی تھی. سنکشت یعنی شارٹ میں یہ ہے کہ سورج ڈوبتے سمے جو بھی چیزیں موقع پر آسانی سے اپلبدھ ہو مل جائیں اسے ترنت افطار کر لینا چاہیے. ٹھیک. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ مطلب اگر کھجور نہ ملے تو روزہ ہی نہیں کھولے. پانی ہی اگر نہیں ہے اگر کوئی دوسرے کی دوسری جیب میں وہی کھال کے روزہ کھول لے. کل ملا جاتا تھا کہ روزے میں ہر حلال چیز سے روزہ کھولا جا سکتا ہے مگر بہتر ہے کھجور اور پانی. جیسے اور قوموں کے اندر ہے جیسے اور قوم بھی روزہ رکھتی ہیں تو ان کے پاس کا تو تک نمک نہیں کھانا ہے تو لہسن نہیں کھانا ہے تو پیاز نہیں کھانا ہے. تو ایسا اپنے اسلام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں. جو بھی اللہ نے حلال چیز کی ہے اور رمضان میں سحری بھی کھا سکتے ہیں اور افطار میں بھی کھا سکتے ہیں. جس کے پاس جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا کر. یہ پورا مکمل ہو گیا روزے کے مسائل کا بیان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.